السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آپ تمام لوگوں کا ہماری سیکنڈ اسٹریم میں، میرے چینل کی سیکنڈ اسٹریم میں استقبال ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، کہ اسلام ورسز فیمنزم، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پچھلے ٹاپک سے بہت گہرا تعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے لبرلزم کے بارے میں جانا تھا کہ لبرلزم کی ابتدا کیوں ہوئی اور کب ہوئی۔ آج ہم فیمنزم کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے، اور شروع میں کچھ پریزنٹیشن پیش کروں گا، اس کے بعد جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی جڑیں گے۔ دیکھیں، لبرلزم اور فیمنزم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا ہے لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اسے عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں۔ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ جب لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد جب لبرلزم غالب آنے لگا اور جو ہے یہ تھوڑی سی ترقی ہو گئی، تو اب وہاں کے لوگوں نے، یعنی جو لبرلز ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس آئیڈیولوجی کو پوری دنیا میں عام کیا جائے، اور اسے عام کرنے کے لیے انہوں نے طاقت کا استعمال کیا، تلواروں کا استعمال کیا، فوجوں کا استعمال کیا۔ جو پچھلے ہفتے اگر آپ لوگ جناب ہمارے عاصم افتخار صاحب کی اسٹریم کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں آپ نے یہ ان سے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے پیش کیا تھا کہ لبرلزم کو کس طریقے سے مختلف کنٹریز میں زبردستی تھوپا گیا، نافذ کیا گیا۔ لیکن اب یہ جو کولونیلزم کا زمانہ شروع ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے ایک باہر کے افراد آ رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ، دوسرے کنٹری میں، اور وہاں پر حکومت کرنا چاہ رہے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر وہاں کا کلچر بالکل مختلف ہو، اور دوسرے کلچر کے لوگ داخل ہو جائیں، اور اس کنٹری کے لوگ پورا سسٹم ان کے حوالے کر دیں اور ان کے کلچر کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس چیز کو آسان بنانے کے لیے کہ حکومت کرنا آسان ہو، اور پھر جو ہے اس طرح وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی اس طرح کی جائے کہ یہ سمجھیں کہ ہم بھائی فورس کرنے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ہم تو مسیحا بن کے آ رہے ہیں، ہم تو ویمن رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے حساب سے آپ کے کنٹری میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ تھا، یہ جو لیبلز ہیں ویمن رائٹس کے اور پھر ہیومن رائٹس کے، یہ ایک بہانہ تھا سامراجیت کا اور کولونیلزم کا، اور وہاں جا کر دوسرے کنٹری میں کے تمام چیزوں پر قبضہ کرنے کا، وسائل پر قبضہ کرنے کا، حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنے کا، یہ بہانہ تھا، اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اس طریقے کو اختیار کرنے والے آج بھی ہیں، یعنی جنہوں نے کیا، ویسٹ کے لوگوں نے کیا، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی ہی ایک صاحب ہیں جوزف بورل کے نام سے، جو کہ یورپین یونین کے، میں ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں، یورپین یونین کے جو فارن افیئرز ہیں اور جو سیکیورٹی پالیسیز ہیں، اس کے وہ ہائی ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا بیان دیا ہے، پہلے ہم اسے سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے میں ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ Garden. Build a garden. The rest of the Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. The jungle has a strong growth capacity, and the world will never be high enough in order to protect the garden. The gardeners have to go to the jungle. اب آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے یوروپ کو ایک گارڈن بنا دیا ہے۔ یہ یوروپ ایک گارڈن ہے، اور جو دوسری دنیا ہے، یعنی جو دیگر ممالک ہے یوروپ کے علاوہ، جو دیگر کنٹریز ہیں، وہ جنگل ہے، وہ گارڈن نہیں ہے۔ یعنی ہم نے تو زبردست سسٹم قائم کر دیا، ہم نے زبردست معاشرہ تیار کر دیا ہے، اور جہاں جو کنٹری یوروپین سسٹم پر نہیں ہے، جو ہمارے نظریات کو نہیں مانتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ جو ہے جنگل ہے، اور جنگل کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ جنگل پھیلتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگل ہمیں انویڈ کر جائے، ہمارے اوپر حملہ کر جائے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گارڈن جو ہے، گارڈن کی حفاظت کریں، اور گارڈن کو جنگل کے پاس جانا چاہیے۔ اب آپ اس کرونولوجی کو سمجھیے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہمارا ملک ہے، اور یعنی جو ہمارا یوروپ ہے، یہاں پہ جو ہم نے سسٹم قائم کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ تمام کنٹریز میں ہم داخل ہوں، ہم انویڈ کریں۔ وہ ہمیں انویڈ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ہم آگے چلے جائیں اور وہاں جا کر جو ہے انہیں بھی گارڈن بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ صریح طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کنٹری پر جا کر قبضہ کریں، جو ماضی میں انہوں نے کیا، حال میں بھی کر رہے ہیں، مستقبل میں بھی کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ حضرات جب کہتے ہیں کہ گارڈن ہم نے گارڈن بنایا ہے، بھئی
حقیقی معنی میں جنگل کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, ڈیٹا بتاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے عورتوں پر ظلم و زیادتی یورپین کنٹریز میں زیادہ ہوتی ہے, کس طریقے سے ریپ کیسز عورتوں کے ریپ کیسز یورپین کنٹریز میں زیادہ ہیں, کس طریقے سے وہاں پر شادی کے بغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ چھوڑ دے رہے ہیں انہیں, سائیکولوجیکلی بچے ڈسٹربڈ پیدا ہو رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں ڈسٹربڈ ہو کر, ڈیورسز ہو رہی ہیں, اور پورا فیملی سسٹم کرپٹڈ ہو چکا ہے, خراب ہو چکا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گارڈن ہیں. بھائی اب جنگل کون ہے یہ آپ اور ہم اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی دوسرے کنٹریز میں داخل ہوئے, اور پھر ابھی ماضی قریب میں ہی کیا ہوا کہ افغانستان میں یہ داخل ہوئے. وہاں ان لوگوں کی اچھے طریقے سے جب گارڈننگ کر دی گئی تو پھر بوریا بستر اٹھا کر وہاں سے چلے آئے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ اپنی طاقت, اپنے سسٹم کو پوری دنیا میں زبردستی نافذ کیا جائے. اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے, اور اسی چیز کو کامیاب بنانے کے لیے فیمنزم کو ایز اے ٹول استعمال کیا گیا. فیمنزم کو اسی لیے پروموٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کہ جب ایسا کیا جائے گا, لوگوں کی ذہن سازی کی جائے گی, لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی دیکھو ہم جو تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تم پہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے, ہم تو ویمن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, ہم تو ہیومن رائٹس کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے ہم داخل ہو رہے ہیں. اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی, اور یہ بتایا گیا, عورتوں کو بیوقوف بنایا گیا ویمن رائٹ کے نام پر کہ بھئی ہم تو ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں, تم انڈیپینڈنٹ بنو, اور جو ہے تمہیں جو ہے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے مالی اعتبار سے یا کسی اور فیملی ممبر کی, تم اب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ فائنینشلی اور دیگر اعتبار سے, ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو, تاکہ تم تبھی یہ فریڈم ہے. اور اگر تم گھر کا کام کر رہی ہو, گھر میں ہو, تو یہ فریڈم نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ابھی اور تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال ابتدا اس نیت کے ساتھ ہوئی, کیونکہ جب فیملی سسٹم خراب ہوگا, جو فیملی سینٹرک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کو ہٹا کر اسٹیٹ سینٹرک سسٹم بنانے کے لیے جو ہے فیمنزم کو عام کیا گیا ہے. کہ جب عورتوں کو ہی باغی بنا دیا جائے تو ظاہر ہے فیملی سسٹم تو برقرار نہیں رہ سکتا, اور جب فیملی سسٹم برقرار نہیں رہے گا, فیملی محدود ہو جائے گی, تو اور کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہیں رہے گا, تو اب کیا ہوگا, سب کے سب اسٹیٹ کے محتاج بن جائیں گے, سب کے سب حکومت کے محتاج بن جائیں گے. اب فیملی ممبرز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس گھر کے ممبر کو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا معاملہ ہونا ہے, کیا نہیں ہونا ہے. اب اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گا, اب حکومت ڈیسائیڈ کرے گی. اس طریقے سے جب آپ نے فیملیز کو توڑ دیا تو کیا ہوا, اب حکومت کرنا پورے معاشرے میں آسان ہو جائے گا. تو اسی جو ہے نظریے کے ساتھ فیمنزم کو عام کیا گیا. تو بہرحال فیمنزم کے جو ہے مختلف ویوز ہیں. جو پہلا ویو ہے, اس کی جو پہلی لہر ہے, یہ تقریباً 19th to 20th سینچری میں یہ پہلی لہر عام ہوئی, ابتدائی دور میں 20ویں صدی کے. اور اس میں بنیادی طور پہ چند ایسی چیزوں کے لیے جو ہے آواز اٹھائی گئی جو کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت مناسب ہے, کوئی غلط نہیں ہے. وہ اس اعتبار سے کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ بھائی عورتوں کو بھی رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے, یعنی جو سٹیزنز کو جو حقوق مل رہے ہیں, تمام سٹیزنز کو یکساں حقوق ملنے چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر ووٹ کرنے کا حق مردوں کے پاس ہے تو عورتوں کے پاس بھی ہونا چاہیے. وراثت کا حق اگر مردوں کو ملتا ہے تو پھر جو ہے عورتوں کو بھی وراثت ملنی چاہیے. اور اگر اسی طرح ایجوکیشن کا جو حق ہے جس طریقے سے مردوں کو ہے, اسی طریقے سے عورتوں کو ملنا چاہیے. یہ وہ رائٹس ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ابھی یورپ نے 100-150 سال پہلے حاصل کی ہیں اور اپنی عورتوں کو دیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے دے کر معاملہ ختم کر دیا تھا. اور یہ جو ہے آج اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض کرے کہ بھئی جو ہے عورتوں کے حقوق تمہارے ہاں یہ نہیں ہے, تمہارے وہ نہیں ہے. اب اپنے ماضی کو دیکھو, اپنی تاریخ کو دیکھو, اور اپنے حال کو بھی دیکھ لو کہ تم نے عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا. ابھی میں اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی پیش کروں گا, تاکہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ فیمنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اور اپنے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے ویسٹ سے اسے عام کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے میں انشاءاللہ اسے ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ یہ اس پر کس طریقے سے کام ہوتا ہے. بہرحال اس کے بعد سیکنڈ ویو ہے جو 1960s سے شروع ہوتا ہے, اور اس سیکنڈ ویو میں, فیمنزم کے سیکنڈ ویو میں جو باتیں پیش کی گئیں, جو نظریات پیش کیے گئے, یہ جو ہے اس کی وجہ سے آج جو ہے جتنی خرابی ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, ابتدا جو ہے بہرحال یہاں سے ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس میں سیکشوالٹی کے اوپر بات کی گئی کہ سیکشول لبرلائزیشن ہونا چاہیے, کہ ہر ایک کو اپنے یعنی اسے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, کس کے ساتھ نہیں گزارنی ہے, کس کے ساتھ جو ہے سیکشول ریلیشن قائم کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کوئی کسی پر روک ٹوک نہیں کر سکتا, چاہے شادی کر کے کرے یا شادی کیے بغیر کرے. یہ جو آزادی, سیکشول آزادی جو دلانے کی کوشش کی گئی, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں, کس طریقے سے ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے, اور طرح طرح کے نعرے آپ اور ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی, یہ ساری چیزیں یہیں سے آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ نعرے لگائے گئے کہ بھائی ہر چیز میں عورتوں کو ایکویلٹی دی جائے, ہر چیز میں.
فرسٹ ویو میں کیا ہوا تھا, جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس پر بات ہوئی تھی صرف. سیکنڈ ویو میں اب ہر چیز میں جو ہے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اور کیا اچھا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ایکویلٹی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مین اینڈ وومن کے درمیان ڈفرینسز ہیں. سیکنڈ ویو کے جو لوگ تھے ایکٹیوسٹ, انہوں نے اس کو تسلیم کیا. وہ مانتے تھے کہ بھائی یعنی جو مین اینڈ وومن ہیں ان کے درمیان ڈفرینسز ہیں, لیکن ان تمام ڈفرینسز کے باوجود ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اس لیے عورتیں بھی جا کر باہر کمائیں گی, عورتیں بھی باہر نکلیں اور جو ہے تجارت کریں, اور انہیں جو ہے ہر اعتبار سے سوشلی اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی ہر اعتبار سے انہیں جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک عقل مند انسان جو ہے یعنی غور کرے, تدبر کرے تو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنی irrational بات ہے. اللہ رب العالمین نے عورتوں کو اور مردوں کو مختلف چیزیں دی ہیں, یعنی مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ہمارے درمیان بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں, کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کا, کرنے والے کرتے ہیں, لیکن بایولوجیکل ڈفرینسز ہے, سائیکولوجیکل ڈفرینسز ہے, ایموشنل ڈفرینسز ہے. ان ڈفرینسز کی بنیادوں پر اللہ رب العالمین نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا, مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. یعنی بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک دونوں برابر ہے, اللہ کے نزدیک بحیثیت عبد, بندہ اور بندے ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہے, ثواب دونوں کو ملنا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے آگے ہوں گی آخرت میں, جنت میں, اس میں تو ایکویلٹی ہے. لیکن جب بات آتی ہے ذمہ داریوں کی, جب بات آتی ہے کہ دائرہ کار کیا ہوگا, تو یہ اللہ رب العالمین نے مختلف رکھا ہے. تو اس جگہ پہ بھی جو جینڈر ایکویلٹی کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اسلام اس جینڈر ایکویلٹی کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جینڈر ایکویلٹی جسٹس کے خلاف ہے. اسلام ہر اس ایکویلٹی کو مانتا ہے جس ایکویلٹی میں جسٹس ہو, اور جس ایکویلٹی میں جسٹس نہ ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے. کیونکہ اصل عدل و انصاف ہے, اصل یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے, کسی کے اوپر اس کی صلاحیت سے بڑھ کر بوجھ نہ لادا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ بھائی عورتیں وہ کام بھی کریں جو عورت ہی کے ساتھ خاص ہے. ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر ہی نہیں سکتا. ریپروڈکشن کا معاملہ ہے, ولادت کا معاملہ ہے, کیا مرد کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا. یہ کام عورتوں کا ہی ہے, یہ عورت ہی انجام دیتی ہے. اور کتنے ایسے یعنی ایام ہوتے ہیں ہر مہینے کے جس میں سائیکولوجیکلی وہ جو ہے پریشان رہتی ہیں مینسز کی بنیاد پہ, اور چڑچڑاپن ہوتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی پریشانیاں ہیں. بایولوجیکل فزیکل ڈفرینسز ہے. ظاہری طور پہ عمومیت کی بات کرتے ہوئے جو مرد ہوتے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو کیا عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی ہم یہ کہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی ہے تو اس وجہ سے کبھی مرد عورتوں کی حفاظت کرے اور کبھی عورت مرد کی حفاظت کرے. اگر لڑائی وڑائی ہو جائے کہیں پہ تو ایک بار ہم جائیں گے, اگلی بار تم جانا. ظاہر ہے کوئی اسے قبول نہیں کرتا, کوئی اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا. سب یہی کہیں گے کہ بھائی یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرے, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھے. کیونکہ جو بایولوجیکلی, فزیکلی اور سائیکولوجیکلی جس طریقے سے جو فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں, اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے جو ہے دائرہ کار میں اور ذمہ داریوں میں فرق رکھا ہے. لیکن جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بچوں کی ولادت بھی عورتیں کرے, اور مینسس سے جو گزرنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی عورتیں اٹھائیں, اور جو اگرچہ اور جو جسمانی کمزوری ہے مردوں کے مقابلے میں اسے بھی وہ برداشت کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرے جو مرد کر رہے ہیں. وہ باہر نکلے, وہ بھی کمائے, کمانے کی ذمہ داری تمہاری بھی ہے, تمہیں بھی انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. اور یہ تصور دیا گیا کہ بھائی یہ جو گھر میں بیٹھ کر آپ کام کر رہی ہیں, یہ جو ہوم سائنس ہے, یہ بہت ہی حقیر چیز ہے. جب تک آپ گھر میں ہیں تب تک آپ جو ہے جیل میں ہیں, آپ جو ہے قید ہیں. لیکن جہاں آپ گھر سے باہر نکلیں گی آپ آزاد ہو گئی. جب تک آپ حجاب پہن رہی ہیں آپ پر ظلم ہو رہا ہے, آپ پر پابندیاں ہیں. جہاں آپ نے اسکرٹ پہننا شروع کر دیا اب آپ آزاد ہیں. آپ گھر میں اگر اپنے ایک شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ہے, بہت بڑی ظلم و زیادتی ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ جو ہے ایک مرد کے لیے چائے گرم کریں, چائے بنائیں, کھانا بنائیں, لیکن جب آپ گھر سے باہر نکل کے اپنی کمپنی کے باس کی چاپلوسی کریں, اپنی کمپنی کے باس کی فرما برداری کریں, اطاعت کریں, انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں, یہ آزادی ہے, یہ آزادی ہے. اور آپ جب ایئر ہوسٹس بن کے سینکڑوں غیر محرم مردوں کے سامنے کھانا پروسیں, یہ آزادی ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا پروسا اور ان کو گھر میں کھانا دیا ان کے سامنے اور اسی کو اپنا کام سمجھ لیا, یہ آزادی کے خلاف ہے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ گھر والوں سے ہی انڈیپینڈنٹ بنایا جا رہا ہے, ایک جگہ سے نکال کر دوسری پابندیوں میں اور دوسروں کی غلامی میں لگایا جا رہا ہے. اسلام نے تو یہاں پہ غلامی کا مسئلہ ہی نہیں رکھا, سارے حقوق دیے کہ بھائی
یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں کمانا ہے, کما کے لا کر کھلانا ہے, اور ہر اعتبار سے ضروریات کو پورا کرنا ہے, اس کی فائنینشیل ضروریات کو پورا کرنا ہے, جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے, ہر اعتبار سے کرنا ہے. اور عورت کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور باہر کسی کے سامنے عورت کو جھکنا نہ پڑے. ساری ضروریات مرد پورا کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اس کا خیال رکھے گا, اس کی ضروریات کو پورا کرے گا, اور اس عورت کو ایسا حقیر نہ بنا دیا جائے کہ راستے میں جا کے مردوں کے سامنے وہ پھرے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی زینت کا مظاہرہ کرے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. عورتوں کو ڈگنیٹی دی اور اسے ملکہ بنایا کہ جس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہیں کہ جو مرد خواتین کی اور اپنی عورتوں کی یعنی ضروریات کو پورا کریں گے, اور اس طرح کی رسپانسبلٹی جو مردوں کے اوپر ہے وہ رسپانسبلٹی عورتوں کے اوپر نہیں دی گئی. آپ ایسے اسلامی گھروں کو دیکھیں پریکٹیکلی, اور جب آپ سب سمجھیں گے بھی اور اس نظام کو پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار کو مختلف رکھا ہے. لیکن کیا ہوا اس سیکنڈ ویو میں, ہر اعتبار سے ایکوالٹی کا نعرہ لگایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو بچے پیدا کرنا ہے نہیں کرنا یہ تمہارا رائٹ ہے, یعنی اگر ابورشن کرنا چاہ رہی ہو کر دو, وہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے رحم میں ہے وہ مر جائے, قتل کر دو اس کو, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تمہارا رائٹ ہے. کیوں فیملی کو کم کرنا ہے؟ جہاں زیادہ بچے ہوں گے فیملی سسٹم اسٹرانگ ہوگا, اور جہاں فیملی سینٹرک سسٹم قائم ہو گیا اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتا, پھر اسٹیٹ کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا, حکومتوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا. انہیں تو چونکہ حکومت کرنی تھی, انہیں اپنے نظام کو نافذ کرنا تھا, انہیں ہر فیملی کو کنٹرول کرنا تھا, اس وجہ سے یہ نظریہ قائم کیا گیا. بہرحال یہ سیکنڈ ویو ہے. سیکنڈ ویو میں اچھا جو فرسٹ ویو کا میں نے ذکر کیا, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو ایجوکیشن, وراثت کا رائٹ, یہ ساری چیزیں تو اس وقت جو بظاہر اچھی ہیں آواز لگائی گئی, لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت یہ نعرے لگائے گئے تو صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے, بلیک ویمن کے لیے نہیں, کیونکہ وہ تو جو بلیک افریقنز ہیں وہ تو حقیر ہیں ان کے نزدیک, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. جب ان کے دور میں تو سلیوری عروج پر تھی, تو یہ جو نعرے لگائے گئے تھے فرسٹ ویو میں یہ صرف وائٹ ویمن کے لیے لگائے گئے تھے, بلیک ویمن کے لیے نہیں لگائے گئے تھے. اچھا سیکنڈ ویو بھی اس طرح گزرا, اور 1990s کے بعد جو ہے تھرڈ ویو کی ابتدا ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں تھرڈ ویو میں آنے کے بعد فیمینزم ایسی سچویشن پر آ جاتا ہے کہ اب یہ سائنٹیفک اصولوں کے خلاف جا چکا ہے. اب کیا ہوا تھرڈ ویو میں, یہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ بھائی سرے سے جینڈر کا کوئی ڈفرنس ہوتا ہی نہیں ہے, سرے سے جینڈر کا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا ہے. یہ جو مرد ہے یہ جو عورت ہے, یہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. سوشل کانسٹرکٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ معاشرہ بتا دیتا ہے, اس کو ذہن میں بیٹھا دیتا ہے, سوسائٹی بیٹھا دیتی ہے اس بات کو کہ بھائی تم مرد ہو, تم لڑکے ہو, اور لڑکی کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ بیٹی تم لڑکی ہو. یہ سوسائٹی کرتی ہے, لیکن مرد اور عورت کے نام سے کوئی الگ الگ جینڈر ہو مستقل طور پہ آبجیکٹو طور پہ یہ ہے ہی نہیں. یہ نہ بایولوجیکلی طے ہوگا نہ سائیکولوجیکلی طے ہوگا, یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. اور جب آپ نے کسی چیز کو سوشل کانسٹرکٹ قرار دے دیا, ظاہر ہے وہ آبجیکٹو تو نہیں رہا, وہ تو اب سبجیکٹو ہو گیا. اب سبجیکٹو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ بھائی ہر عورت کو خود اختیار ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے وہ کیا ہے. ہر مرد کو عورت کو سب کو اختیار ہے. یہ جینڈر جو ہے کوئی سوسائٹی آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتی کہ آپ مرد ہیں. آپ اگر مرد ہیں بایولوجیکلی حقیقی اعتبار سے تو, لیکن آپ کو اندر سے لگ رہا ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں, تو آپ کوئی بھی جینڈر اختیار کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس تھرڈ ویو میں کیا ہوا پھر, یہ اختیار دے دیا گیا عورتوں کو بھی خصوصاً کہ آپ جو ہے فیمینزم جو ہے آپ جس چیز کو فیمینزم سمجھے وہی فیمینزم ہے, یعنی اس کی ایکسپلینیشن انٹرپریٹیشن آپ کو خود کرنا ہے, یا آپ بتائیں, کوئی اور نہیں بتائیں گے کہ فیمینزم کیا ہے. اور اس کو ایک گلوبل موومنٹ بنا دیا گیا, یعنی اب پوری دنیا کے ہر عورتوں کو ایسے ہی کرنا ہے, اور اسے جو ہے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا کہ بھائی یہ فیمینزم ایک سٹینڈرڈ ہے, اس سے ساری چیزوں کو جج کیا جائے گا. بڑا تعجب ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مورالیٹی آبجیکٹو نہیں ہے, انہوں نے ان چیزوں کو اس آبجیکٹو معیار پر بیٹھا دیا, حالانکہ ان کے درمیان خود اختلاف ہے. فیمینزم میں بھی ایسا نہیں ہے کہ فیمینزم تمام جتنے بھی فیمنسٹ ہو سب کا ایک ہی نظریہ ہو. ظاہر ہے جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہر انسان اپنے اعتبار سے اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے تو پھر اس میں اختلافات ہوں گے, اور اختلافات ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں. اب فورتھ ویو کی ابتدا ہوئی 2012 کے بعد, ابھی تک ہم لوگ فورتھ ویو میں چل رہے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا تھرڈ ویو میں؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی جینڈر ڈفرینسز ہے ہی نہیں سرے سے. تو اب فورتھ ویو میں کیا ہو رہا ہے, اب تھرڈ ویو کے نتیجے میں ٹرانسجینڈرزم کو فروغ مل رہا ہے, بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک لڑکا ہے, ایک مرد ہے, بایولوجیکلی بالکل مرد ہے, لیکن اندر سے لڑکی سا فیل ہو رہا ہے. تو بھائی تم بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کیا ہونا چاہیے. یہ سوسائٹی کیوں بتائے تم کو, تمہیں عورت بننا ہے بس ٹھیک ہے, ابھی کل سے آدھار کارڈ میں لکھوا دیتے ہیں تم فیمیل ہو. یہ سسٹم اب آ رہا ہے. اور ایک عورت ہے, اس کو اندر سے لڑکا فیل ہو رہا ہے, وہ عورت بن جائے.
وہ مرد بن جائے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں کیا پریشانی ہے, بن جائے نا, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کا چوائس ہے بھائی. یہ مرد اور عورت ہونا یہ تو سوشل کنسٹرکٹ ہے. اب بتائیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکل رہا ہے, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی اس پہ لڑائی چل رہی ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں, اب جو مرد عورت بن گئے اندر سے لڑکیوں کی فیلنگ کی وجہ سے, وہ کیا ویمن اسپورٹس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عورت ہو گئے تو اب عورتوں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے. ابھی چند دن پہلے شاید میرے خیال سے کوئی نیوز بھی آئی تھی جس میں وہ ٹرانسجینڈر جو بندہ تھا, مرد ہے بایولوجیکلی, طاقت مسلز ویسے ہی مردوں کی طرح, لیکن اس نے اپنے آپ کو فیمیل ڈکلیئر کیا, اسے فیل ہو رہا ہے اس کو چینج کرنا ہے جینڈر, تو اب وہ چلا گیا لڑنے کے لیے اسپورٹس میں عورتوں کے ساتھ, وہاں ریسلنگ ہو رہی تو اس نے کھوپڑی پھاڑ دی اس عورت کی بیچارے کی. ظاہر ہے جسمانی اعتبار سے فرق تو ویسے ہی رہے گا نا. تو اب اس پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان ہی جو ہے مختلف نظریات ہیں, مختلف آئیڈیولوجیز ہیں, اور فیمنزم کے نظریے کے اندر ہی کئی سارے اختلافات ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ غیر فطری ہے, اور غیر فطری طریقوں کو جب آپ اختیار کریں گے تو یہی ہوگا, یہی ہونا ہے لازمی طور پہ, کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. ویسٹ کو تو میں ایک چھوٹے بچے کی طرح سمجھتا ہوں. ان کے جو آئیڈیولوجیز ہیں وہ چھوٹے بچے کی طرح جو ضد کرے, نہیں نہیں پاپا آئس کریم کھانا ہے, پاپا آئس کریم کھانا ہے, ابو سمجھا رہے ہیں, والدہ سمجھا رہی ہیں, بیٹا سردی کا موسم ہے, رات کا وقت ہے, طبیعت خراب ہو جائے گی, نہیں نہیں مجھے کھانا ہے, آپ لوگ اچھے نہیں ہیں, آپ لوگ نہیں دیتے ہیں, آپ لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں. اب جب اس نے آئس کریم کھا لی تو طبیعت خراب ہو گئی, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہاں نہیں کھانا چاہیے تھا. تو یہی ہو رہا ہے. اب جس جگہ پہ ویسٹ کھڑا ہو چکا ہے وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھے نا تو آسانی کے ساتھ وہ ریورس نہیں ہو سکتا, اب وہ پیچھے نہیں آ سکتا. اس طریقے سے معاملہ ہو گیا. اچھا, فورتھ ویو میں وومن امپاورمنٹ کی اب بات ہو رہی ہے کہ بھائی اب تک جو ہے مردوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے, انہیں حقیر سمجھا, انہیں دبا کے رکھا ہے. اب ویمن آئے گی, لیڈ کرے گی. اب ایکویلٹی ختم, اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اسے جو ہے اسٹیٹ آئیڈیولوجی کی طرح جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے, اب آپ بتائیں. یہ جو ٹرانسجینڈرزم کو عام کیا جا رہا ہے, اس کے کتنے خراب نتائج نکل رہے ہیں. بھائی یہ تو طے کیسے ہوگا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے؟ اور پھر مرد اور عورت تو دور کی بات, اگر مرد اور عورت ہونا یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے, تو ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک کتے کا کتا ہونا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہے. کتے نے تو کہا نہیں کہ میں کتا ہوں, ہم نے نام دیا ہے نا, آپ کی سوسائٹی نے نام دیا ہے. اب کل کسی مرد کو اندر سے کتا فیل ہونے لگے اور وہ کہے کہ میں آج سے انسان نہیں ہوں, میں کتا ہوں, تو اسے کیا کنورٹ کر دیں گے؟ ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں نے جو ایک نیوز پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ بھائی ایک مرد ہے, اس نے یعنی بڑی مقدار پیسوں کی خرچ کی اس چیز پہ کہ اسے کتا بننا تھا, اور اسے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کی خرابیاں کیا ہوگی؟ خرابیاں یہ ہے کہ بھائی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو ہے اگر ایک مرڈرر ہے, اس نے مرڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے بلی ڈکلیئر کر دیا, یا ایک بندہ ہے جو یہ بھی رائٹ ہے دیا جا رہا ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ بھائی ایک 50 سال کا بڈھا ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ وہ 10 سال کا ہے, تو ہم اسے 10 سال کا ہی کنسیڈر کریں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب آپ بتائیں, اب جو سارے قاتل جو ہیں وہ تو یہی کرنے لگ جائیں گے. سارے قاتل مار مار کر کہیں گے بھائی میں تو 10 سال کا بچہ ہوں. اب کیا اب وہ سزا نافذ کی جائے گی جو بڑوں پر نافذ کی جاتی ہے یا بچوں پر؟ یعنی ایسا کیوس برپا ہو چکا ہے, ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنرز. گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بھی میں بتاؤں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلم فیمنسٹ ہوں, آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے, فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھائی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے, چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو. اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو, مرد اس کی حفاظت کرے, اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی, اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے. اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے, تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا. اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو, عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں. پورے حقوق دیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں دی جا رہی ہیں, اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے
اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا. ایسا نہیں, یہ ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے, اچھی چیز ہے, لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں. کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے, لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں. کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا, جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے, آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھائی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے, ہوتا ہے, اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے, اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہم, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو, جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم لنسائہم, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے, وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا, نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں, لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. اور فیمنزم کے جو یہ 2-4 لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہہ دیں فیمنسٹ ہے, وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں ہے, اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے, اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر, یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے, آسان بنانے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں, کھیلیں, اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے, تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے, اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے, اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں, ہیومن رائٹس کی بات کریں, تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے, یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, مسلم فیملی سسٹم ہے, اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. appealed to me. In order to learn about Islam to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me... یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھائی اسلام تو یہ ہے, اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں, کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے.
اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے اسٹیج میں ہی رک جاتے ہیں, فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں, حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا, اور پڑھانے والے کون ہے؟ جوئش ہے, جوئش. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی ہیں کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں, تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بٹھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے, اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا, لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو, وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying, led me to al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I would have to say my story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھائی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے, یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے, اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے, مرد نہیں لے سکتا اس سے, اور مرد کے اوپر جو نانو نفقہ ہے وہ الگ ہے, جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی, یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے, ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں, یہ لوگ اسی جگہ پہ ایکویلٹی مانگتے ہیں جس جگہ پر جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ جگہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو وہاں پر نہیں آتے. اب مثال کے طور پہ کوئی فیمنسٹ تو یہ نعرہ لگاتی نظر نہیں آئی, نہ کوئی مرد نظر آیا فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہوئے کہ مردوں کو پیچھے کرو, عورتیں جنگ میں جائیں گی. ابھی حال میں کیا ہوا, جب رشیا اور یوکرین جو وار چل رہی ہے, یوکرین نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے, یہ اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے لڑیں گے. بالکل اللیگل ہے جانا, چھوڑ کر جانا. لیکن جو مرد ہیں, جو عورتیں ہیں, خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. اب آپ بتائیے ذرا سا, ابھی یہ ویمن ایکویلٹی اور جینڈر ایکویلٹی کے نعرے لگانے والے کہاں گئے نعرے لگانے والے؟ سارے فیمنسٹ کو پوری دنیا میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 18 سے 60 سال کے مرد ہی کیوں لڑیں گے, 18 سے 60 سال کی عورتیں بھی لڑیں گی اور وہ پیچھے جائیں. اب یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ امامت میں عورت پیچھے کیوں, مرد آگے, تو کوئی تو آیا نہیں سامنے کہ بھائی جو ہے فوج میں مرد آگے کیوں ہیں, انہیں پیچھے کرو, ہم آگے جائیں گے, ہم لڑیں گے. ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان پریکٹیکل ہیں. وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ کس غلط نظریے میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں, اور جو ہے وہ خود بھی جان رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کے خراب نتائج کیا نکل رہے ہیں, سب جان رہے ہیں. لیکن جب انسانوں کے دلوں پر اور دل و دماغ پر جو ہے مہر لگ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے ان کے پورے اعمال کے نتیجے میں. بہرحال میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس طرح کے فتنے سے محفوظ رہیے. یہ اس فتنے میں مبتلا وہ ہوتا ہے, وہ بندہ ہو جاتا ہے یا وہ بندی ہو جاتی ہے جس کو اسلامی نالج نہیں ہے, وہ نہیں جانتا یا وہ نہیں جانتی کہ اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں عورتوں کو, اور فیمنزم کی کس بنیاد پر اسے شروع کیا گیا اور اس کے نتائج کتنے مہلک ثابت ہو رہے ہیں. جیسے ٹرانسجینڈرزم تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آج. اب آپ بتائیں کہ کتنا معاملہ خراب ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے لوگوں کو, اور بعض کو اگر سمجھ میں آتا ہے تو ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اب ماننا نہیں ہے, سمجھ تو گئے لیکن ماننا نہیں ہے, کیونکہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال اس پر ابھی مزید آگے بھی میں بات کروں گا, لیکن فی الحال جو ہے چونکہ ایک لمبی پریزنٹیشن ہو چکی ہے آلریڈی, تو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں انہیں میں اسٹیج پہ دعوت دوں.
اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت